السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں اور سیام پارٹ نمبر 3 اس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 پر بات کرنا چاہوں گا۔ آیت کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب جانے سے پہلے ترجمہ میرے پاس ایک قرآنسٹ بہت معزز ہیں، وہ نام ان کا یونس شہید صاحب ہے، ان کا ہے۔ اس پر کچھ سوالات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ ترجمہ تقریباً روایتی ہی ہے، لیکن جناب محترم ہیں قرآنسٹ خود کو کہلواتے، لہٰذا اس ترجمے پر جو میں سوالات کروں گا یہ سوالات ان تمام تراجم پر بھی ہیں جو اس سے ملتے جلتے ہیں، لہٰذا اس کے بعد مشہور الفاظ کی معنی اور اینڈ میں آیت کی انڈرسٹینڈنگ آپ سے شیئر کروں گا، لہٰذا اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ترجمہ میں نے معزز یونس شہید صاحب کا اسکرین پر لگا دیا ہے، غور کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، انہوں نے لکھا ہے سیام گنتی کے دن ہیں۔ ایامن کے معنی انہوں نے یہاں دن کیے ہیں، جبکہ ان کے نزدیک یوم کے معنی دن نہیں ہیں۔ ان کا کیا ہوا ترجمہ میں نے اسکرین پر لگا دیا ہے، سورہ 62 کی آیت نمبر 9 کا۔ اس میں انہوں نے یوم الجمعاتی میں یوم کے معنی دیکھیں وقت، دورانیہ اور پیریڈ کیے ہیں، لہٰذا چونکہ ان کا نماز پر موقف مروجہ والا نہیں، اس وجہ سے وہاں معنی انہوں نے وقت، دورانیہ اور پیریڈ کیے ہیں۔ چونکہ یہ سیام پر ایک بکلیٹ لکھ چکے ہیں، اس وجہ سے وہاں معنی انہوں نے دن نہیں کیے، اور سیام والی بکلیٹ جو لکھی ہے مروجہ ہی ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر معنی دن لکھے ہیں۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ اگر میری کبھی یونس شہید صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، میری آواز ان کے کانوں تک پہنچے یا ان کے کسی چاہنے والے کے کانوں تک پہنچے تو وہ ہمیں ضرور بتائے کہ یہ تضاد کیوں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، انہوں نے ایام معدودات کے معنی لکھے ہیں سیام گنتی کے دن ہیں، جبکہ ان کے کیے ہوئے سیام کے معنی میں نے اسکرین پر لگا دیے ہیں۔ غور سے دیکھیں، انہوں نے اس کے معنی رکنا لکھے ہیں۔ آخر یہ تضاد کیوں ہے؟ جہاں دل کیا سیام ہی لکھ دیا اور جہاں دل کیا معنی لکھ لیے۔ انہوں نے بہرحال ان آیتوں میں کہیں بھی رکنا معنی نہیں کیے ہیں، قسم کھائی معنی کا ان کو پتہ ہے، کیونکہ عقیدہ بنا ہوا ہے وہی مروجہ والا، اس وجہ سے ترجمہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا نمبر 3 کو ہم دیکھتے ہیں تو ایام معدودات کیا چیز ہے؟ الکتاب ایامن کسے کہتی ہے؟ رہنمائی کریں۔ سوال نمبر 4 ہے، کیا یوم کے معنی دن ہوتے ہیں؟ اگر دن ہیں تو اس کے معنی دن کیسے ہو گئے، جبکہ تاریخ تو رات 12 سے اگلی رات 12 بجے بدلتی ہے، تو رات کے 12 سے اگلے رات 12 بجے تک جو ہے وہ ایک دن کا دورانیہ ہے۔ جیسی اگلی رات تاریخ بدلتی ہے تو اسی رات 12 بجے وہ دن شروع ہو جاتا ہے۔ آخر طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کا دورانیہ دن کیسے ہو گیا؟ اگر یوم دن ہے تو پھر نہار کیا چیز ہے؟ رہنمائی کریں۔ سوال نمبر 5، انہوں نے لکھا ہے جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں سیام کی گنتی پوری کرے۔ سوال نمبر 5 کا پوائنٹ نمبر 1 ہے پوری کرے۔ یہ آیت کے کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا؟ کیونکہ آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کے معنی پوری کرے کر دیے جائے، کوئی لفظ نہیں ہے۔ آخر یہ مروجہ عقیدوں کو لے کر یہ پوری کرے کیوں آیت میں ڈال دیا؟ اب یہاں کچھ لوگ کہیں گے کہ فعدۃ کے معنی پوری کرے سے متعلق ہے، تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ فعدۃ صفت ہے، فعدۃ صفت ہے، انہوں نے اسم کو فعل امر بنا کر پیش کر دیا۔ کیوں بھائی؟ یہ ترجمہ ہمیں بتائیں کہ کیسے ہو گیا، ایسے معجزات کیسے ہو گئے، جبکہ آیت میں پورا کرنے سے متعلق انہوں نے جو معنی کیے جن الفاظ کے وہ ہیں اتم الحج والعمرۃ، وہاں اتمو کے معنی انہوں نے پورا کرنا سے متعلق کیے ہیں، اور پھر تکملو کے معنی انہی سیام والی آیتوں میں انہوں نے کیے ہیں۔
पूरी करने से मुतल्लिक, लिहाजा यहाँ पूरी करना कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसके मानी कर दिए जाएं। लिहाजा हम मज़ीद आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 को। तो इनको सयाम के मानी पता है, आखिर मानी क्यों ना इन्होंने लगाए। सवाल नंबर 7 है, इनके मुताबिक बीमार आदमी दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। सवाल ये है कि बीमार अगर इसी बीमारी में मर गया तो फिर कैसे गिनती पूरी करेगा, क्योंकि यहाँ तो छूट दी नहीं गई है तर्जुमा के तहत। सवाल नंबर 8, शुगर, कैंसर समेत मुतअद्दिद बीमारियां ऐसी हैं कि इनका मरीज़ तो ठीक होता ही नहीं है। वो बेचारे क्या करें, दवाई नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, उनके मरने का ज़िम्मेवार कौन होगा। ये मरवजा तर्जुमा करने वाले या अल्लाह, इस पर भी हमें बता दें। सवाल नंबर 9 है, डॉक्टर कहते हैं कि दिन में 2 लीटर पानी लाजमी पीना है, जो गुर्दों की सेहत के लिए ज़रूरी है। अब क्या किया जाए, रहनुमाई करें। सवाल नंबर 10 है, खाना ना खाने से बाद अफराद का एनर्जी लेवल गिर जाता है, जबकि एनर्जी लेवल गिरने से वो मर भी सकते हैं, मरते भी हैं। उनकी मर्ग का ज़िम्मेदार कौन होगा, रहनुमाई करें। सवाल नंबर 11 है, इन्होंने लिखा है सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में सयाम कर लो। सवाल ये है कि हर आदमी ही सफ़र पर है, हत्ता कि घर में मौजूद बीवी, बहन, बेटी, माँ भी कमरे से किचन और किचन से कमरे और कमरे से लॉन्च में सफ़र करती हैं, और दूसरे काम काज करने के लिए सारा दिन वो काम के पीछे सफ़र करती हैं। और ये सफ़र वैसे भी हमारी लाइफ जो है वो एक सफ़र है, और यही हमारी जो मुअज़्ज़ज़ औरतें हैं ये मार्केट में भी जाती हैं, फिर कुछ काम पे भी जाती हैं। लिहाजा ये भूख प्यास वाला जो सोम है ये उन पर कैसे अप्लाई होगा, रहनुमाई करें। सवाल नंबर 12 है, मज़दूर मज़दूरी के लिए, डॉक्टर हॉस्पिटल के लिए, दुकानदार दुकान के लिए सफ़र करते हैं और जाते हैं, और सफ़र में रहते हैं वहाँ पर पहुँचकर भी। इन पर ये आपके वाला सयाम अप्लाई कैसे होगा। सवाल नंबर 13 है, मार्केटिंग करने वाला आदमी तो हर वक्त सफ़र करता है, कभी किस दुकान की तरफ, कभी किस मार्केट की तरफ, कभी कहाँ और कभी कहाँ। पूरी लाइफ में जब वो मार्केटिंग करता सफ़र में रहता है, उस हाल में ये आपके वाला जिसको आप कहते हैं सोम है, ये कैसे अप्लाई होगा उस पर। सवाल नंबर 14 है, ये लिखते हैं कि तुम में से जो सफ़र पर या बीमार हो वो आने वाले दिनों में सयाम की गिनती पूरी करे। इस पर सवाल ये है कि आयत के 2 अल्फाज सफ़रिन और मरीदन का तर्जुमा क्यों ना किया गया, जबकि सफ़र पर तो आप भी सारा दिन होते हैं, मैं भी होता हूँ, हमारे लिए तो ये आयत है ही नहीं भाई। अब आप देखें ऊपर जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे जो हैं सफ़र में रहते हैं, और सफ़र में ये वाला जो अगर ये मरवजा वाला करते हैं जिसको ये लोग सयाम कहते हैं, उससे तो मना किया गया है फिर। और अगर ये बात नहीं मानते हैं तो आप देखें कि ये इस चीज़ के ही मान नहीं रहे हैं, तो बात ना मानने वाले को मुनकर कहा जाता है, तो इनकारी कर रहे हैं इस आयत की। इसी तरह हम सवाल नंबर 15 देखते हैं, तो इन्होंने लिखा है कि इन पर जो दूसरे दिनों में सयाम करें वो सयाम का फ़िदिया मस्कीन का खाना दे सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो यहाँ ब्रेक करें और इनका तर्जुमा खुद से पढ़ें, मैं दोबारा से फिर पढ़ देता हूँ। इन पर जो दूसरे दिनों में सयाम करें, यानी सयाम करें वो सयाम का फ़िदिया मस्कीन का खाना दे सकते हैं, यानी सयाम करे वो मस्कीन का फ़िदिया दे सकते हैं। बस सयाम करना ही फ़िदिया देना है। इसी तरह मेरे पास एक और तर्जुमा भी है, इन्होंने देखें ब्रैकेट में लिखा है कि जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखें, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है लेकिन रखे नहीं, यानी रोज़ा रखने की कुव्वत रख रहे हैं लेकिन वो नहीं रखना चाहते, तो वो रोज़े के बदले मोहताज को खाना खिला दें। अब आप देखें हमारे यहाँ जो अकीदा है कि जो रोज़ा नहीं रखते वो जी फ़िदिया दे दें या एक बंदे को खाना खिला दें। अब इन्होंने ये जवाज़ क्यों निकाला, चूँकि अकीदा है आयत के मतन में ऐसा लिखा ही नहीं है कि जो रोज़ा ना रखें, ऐसा लिखा ही नहीं है।
لہٰذا یہ یونس شہید صاحب کا ترجمہ مانا جائے یا یہ والا مانا جائے، اس پہ پہلے میری رہنمائی کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کا یہ ترجمہ مان لیا جائے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہ، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلائیں، تو جو روزہ نہیں رکھے گا، جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ تو فدیہ دے لے گا۔ یہ کام ایک مالدار ہی بندہ کر سکتا ہے۔ کیا یہ سمجھا جائے کہ اللہ مالداروں کا ہے؟ امیر آدمی تو کھانا کھلا دے گا، اور غریب آدمی جو بیچارہ ایک دن کا 1000 1200 1500 کماتا ہے، وہ کیسے کھلائے گا؟ وہ اپنے بچوں کو کھلائے گا یا دوسروں کو کھلائے گا؟ بیچارہ کیا کرے؟ یعنی پھنسے گا غریب ہی، ہر طرف سے پھنسے گا غریب ہی، وہ بیچارہ تو کھلا ہی نہیں پائے گا۔ مزید یونس شہید صاحب لکھتے ہیں، سوال نمبر 16 ہے، آج کے دور میں آدمی کو کھانا کھلانا 1000 روپے کا سیدھا نسخہ ہے، اور دہاڑی دار کی دہاڑی تقریباً اتنی یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ اس کا تو بیچارے کا گھر کا خرچہ ہی نہیں پورا ہوگا، کیا کھلائے وہ؟ یہ امیر آدمی کا ہی کام ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، سوال یہ بھی ہے کہ دہاڑی دار سخت گرمی میں بھوکا کام کرتا ہے، پیاسا کام کرتا ہے، اگر وہ اس سخت گرمی میں پیاس کی وجہ سے مر جائے تو ذمہ دار اللہ ہوگا یا یہ ترجمہ لکھنے والے؟ رہنمائی کریں۔ سوال نمبر 18 ہے، ایک آدمی اے سی میں بیٹھتا ہے بھوکا پیاسا رہ کر اور ایک سخت گرمی میں دہاڑی لگاتا ہے، اے سی والے کا تو روزہ آرام سے گزر جائے گا اور وہ ظاہر مالدار بھی ہوگا، اے سی کے نیچے بیٹھ کے نہ بھی رکھے گا تو وہ ان کے ترجمہ اور عقیدے کے مطابق پیسے دے کے چھوٹ جائے گا، اور ویسے بھی اگر اس نے رکھ لیے تو اے سی کے نیچے بہت آرام سے اس کا وہ روزہ گزر جائے گا۔ لیکن دہاڑی دار بیچارے نے کیا جرم کیا ہے؟ ایک تو پیٹ سے بھوکا یا پیاسا اور سارا دن سخت گرمی میں کھدائیاں کر رہا ہے نالیوں کی، کیا بگاڑا ہے اس بیچارے نے؟ سوال نمبر 19 ہے، فدیہ کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 20 ہے، طعام کے معنی آخر کھانا کیسے ہو گئے جبکہ کھانا تو تناولا کو کہا جاتا ہے؟ 21 ہے سوال نمبر، انہوں نے ترجمہ لکھا ہے، پس سیام تمہارے لیے بہتر ہے، جبکہ آیت میں لفظ سیام موجود نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک ضمیر ہے وہ سیام پر لوٹ رہی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے ترجمے میں لکھ دیا، جبکہ آیت میں جو لفظ ہے تصومو، جس کا مصدر سومن اور الجزع یسم ہے، جبکہ سیام کا مصدر بھی سیام ہے اور الجزع بھی سیام ہے۔ اب نہ تو تصومو کا مصدر سیام والا ہے اور نہ ہی الجزع سیام والا ہے، آخر اس کو سیام کیوں بنا دیا ہے؟ جبکہ سیام اسم ہے اور تصومو فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، لیکن ہمارے معززین نے فعل کو اسم بنا کر عظیم کارنامہ انجام دیا ہے ماشاءاللہ سے۔ لہٰذا دوستو میں یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ تصومو فعل امر نہیں ہے، انہوں نے ماشاءاللہ سے اس کا ترجمہ بھی فعل امر بنا کے کر دیا ہے، جبکہ یہ مروجہ تراجم پر کچھ تنقیدی جائزہ اور معلومات تھی اور سوالات تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ اب مشہور الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں، تو نمبر 1 پر ہے ایامن، یہ یوم کی جمع اور اسم ظرف زمان ہے۔ اسم ظرف زمان ہونے کی وجہ سے اس میں 1 منٹ 10 منٹ 2 گھنٹے 10 گھنٹے 20 گھنٹے 24 گھنٹے 1000 گھنٹے 2000 لاکھ 2 لاکھ دن 10 دن لاکھ دن کروڑ دن، یہ سارے کا سارا ٹائم کسی وقت بھی آ سکتا ہے کیونکہ اسم ظرف زمان ہے یہ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس کے معنی جو ہیں ایامن کے دن نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ رات کو 12 بجے بدلتی ہے اور اسی لمحے یوم کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی یوم اسی لمحے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو تاریخ بدلتی ہے تو یہ یوم جو ہے وہ اگلی رات تاریخ بدلنے تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کہلاتا ہے۔ اس کے معنی دن نہیں ہے کیونکہ لیل کی ضد میں نہار آیا ہوا، نہار کے معنی یہ لوگ خود دن کرتے ہیں، لہذا دوستو اس کے معنی جو ہیں وہ ہیں ٹائم، لمحات، اوقات کار۔ مزید نمبر 2 پر ہے معدودات، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو
युअद्दु मस्दर से इसम मफ़ऊल जमा मुअन्नस है, लिहाजा इसम मफ़ऊल लेकर इसका तर्जुमा ही नहीं किया गया। और अद्दा मादी है, युइद्दु मदारे है, मानी है दी गई फहरिस्त या दिए गए शुमारा जात। जबकि मुअज़्ज़ज़ हज़रत जूनागढ़ी साहब ने सूरह 11 की आयत नंबर 8 में मअदूदातिन के मानी खुद शुमार किए हुए किए हैं, लिहाजा अय्याम मअदूदात ये मरकब अज़ाफ़ी भी है, लिहाजा मानी हुए इस सूरत में दी गई फहरिस्त या दिए गए शुमारा जात के औकात कार या दी गई फहरिस्त या दिए गए शुमारा जात के औकात या दी गई फहरिस्त या दिए गए शुमारा जात का टाइम पीरियड। दोस्तों ये तीन इसके मानी बनते हैं इस मुरक्कब के। मज़ीद हम मादूदात के मानी डिक्शनरी से देखते हैं तो इसके मानी हिसाब, सोच समझ, ख्याल करना, तसव्वुर करना, ये सब इसके मानी हैं। लिहाजा इस सूरत में इसका तर्जुमा होगा अय्याम मादूदात। दूसरे मानी है हिसाब लगाने के औकात कार। तीसरा इसका जो मानी बनेगा वो सोचने समझने का दौरानिया या वक़्त या औकात कार, ये इसका तर्जुमा बनेगा। मज़ीद हम अगला लफ्ज़ देखते हैं तो नंबर 3 पर है साफारिन। ये सिफ्त है और हालित जर में है। इसके मानी रवानी और इसके दूसरे मानी है दूर जाने के मुतल्लिक। जब आप लिखे हुए को दोबारा से पढ़ते हैं तो आप रवानी कर रहे होते हैं। वैसे भी आप पढ़ रहे हो दोबारा से अल किताब को तो कोई भी देखने वाला पूछता है कि जी क्या कर रहे हो, तो आप कहते हैं कि रवानी कर रहा हूँ, या वो खुद कहता है कि क्या रवानी कर रहे हो, तो आप कहते जी हाँ रवानी ही कर रहा हूँ। मज़ीद नंबर 4 को हम देखते हैं तो मरीदन, इसके मानी है अधूरा, यानी जो मुत्तकी नहीं है वो अधूरा कहलाएगा। और इसके मानी बेतरतीब, इसके मानी गलत और इसके मानी नाकस के भी हैं, यानी गलत अफराद को मुत्तकी बनाने का अमल या नाकस अफराद को मुत्तकी बनाने का अमल या बेतरतीबे को तरतीब में लाने का अमल जो कि मुत्तकी के लिए होगा, इस सब को मरीदन कहा जाता है। नंबर 5 पर है युतीकूनहु, इसमें मुस्तर की ज़मीर छुपी हुई है। ये उन अफराद के लिए जिन्होंने तआम के मुतल्लिक हैं जो काम करेंगे। लिहाजा दोस्तों तआम जो है वो खाने को नहीं कहते, क्योंकि खाने को तनावाला कहा जाता है। ये मशहूर अल्फाज के मानी थे। इसी तरह तव्वाउ, इसके मानी जो है इस वो रज़ाकाराना करता है, ये इसके मानी है मशहूर अल्फाज के। अब हम इस आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। मैं इस आयत की जानब जाने से पहले पिछली आयत का थोड़ा सा आपसे शेयर करूं तो उसमें कुछ यूँ है, कुतिबा अलैकुमुस सयामु, लिख दिया गया है तुम पर ठहरना या डटना, यानी जो लिखा गया है इस पर सयाम करना है, यानी ठहरना या डटना है। और अहकामात पर ठहरना या डट जाना ताकि मुत्तकी बन जाए, ये सयाम कहलाता है। और अहकामात पर तब ही रुका या डटा जाएगा जब पता होगा कि कौन कौन से अहकामात हैं, जबकि पता लगाने के लिए कुतिबा किए हुए यानी लिखे गए को पढ़ना पड़ेगा, तो तभी इसे अलकिताब से शुमारा जात या फहरिस्त मिलेगी जो इसको पढ़ रहा होगा, जो गौर व फिक्र कर रहा होगा। जो ये कर रहा होगा तो वो मुत्तकी बनाने का सफ़र जारी किए हुए है। लिहाजा अब हम सूरह 2 की आयत नंबर 184 को देखते हैं तो उसमें है अय्याम मादूदात। दोस्तों इसका एक तर्जुमा तो ये बनेगा कि समझने का दौरानिया, समझने के औकात कार। इसका मज़ीद तर्जुमा ये बनेगा हिसाब लगाने के औकात कार। इसका मज़ीद तर्जुमा ये बनेगा सोचने समझने का दौरानिया, दौर या औकात कार। ये डिक्शनरी को लेकर तर्जुमा है। मज़ीद हम देखते हैं तो अय्याम मादूदात, इसका जो तर्जुमा बनेगा दिए गए शुमारा जात के औकात कार हैं।
لہٰذا دوستو دی گئی فہرست جو ہمارے لیے ہے وہ الکتاب میں ہے. ان کو الکتاب سے کھوجنے کے لمحات یا اوقات کار یا دورانیے کی بات ہو رہی ہے، چونکہ کتب علیکم الصیام جو متقی بناتا ہے، لہٰذا جو کتب علیکم کیا گیا ہے اس کو سمجھنے اور سمجھنا ہی اس کو اور اپنانا اور عمل پیرا ہونا وہ تقوی حاصل کرنا ہے، اور اسی دور کی بات ہو رہی ہے. لہٰذا اس میں بھوکا پیاسا رہنے کی بات نہیں ہے، لہٰذا بھوکا پیاسا رہنا متقی نہیں بنا سکتا. مزید آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر جو بھی تم میں سے ادھورا، غلط یا کوئی روانی پر تھا. دوستو جو ادھورا ہے اس کو دیے گئے شمارہ جات یا فہرست پر عبور حاصل نہیں، اس وجہ سے وہ ادھورا ہے اور اس نے مکمل عبور حاصل نہیں کیا ہے. اسی طرح غلط کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اس کی طرف ہے ہی نہیں، لہٰذا ان کو ادھورے یا غلط کو متقی بنانے کے لیے شمارہ یا فہرست دی گئی ہے. اسی طرح جو او علی سفرن یا جو کوئی روانی پر تھا، تو روانی وہ آدمی کرتا ہے جس نے الکتاب پڑھ لی ہے اور وہ دوبارہ سے پڑھ رہا ہے، تیسری بار پڑھ رہا ہے، چوتھی بار، تاکہ سمجھے جو کتبہ کیا گیا ہے جو کتبہ علیکم کیا گیا ہے اس کو سمجھے، تاکہ متقی بننے کا جو کام ہے، جو عمل ہے، وہ جاری و ساری رکھے. مزید ہم یہاں دیکھتے ہیں تو مریدن ادھورا یا غلط یعنی علمی ادھورے پن کی بات ہو رہی ہے، اور غلط وہ ہے جو غلطی پر ہے، اور سفرین جو ہے وہ روانی کے لیے ہے اور علمی روانی کی بات ہو رہی ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ان لوگوں پر جو وہ صیام یعنی ٹھہرنے یا ڈٹنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو وہ ضرورت مند کو ضروریات زندگی کا سامان ضرورت دے کر مشکل سے نکالنے کا عمل انجام دیتے ہیں، یعنی فدیہ دیتے ہیں. مشکل سے نکالنے کے عمل کو فدیہ کہا جاتا ہے. یعنی جو صیام کرنے والے ہیں ان کا کام ضرورت مند کو ضروریات زندگی کا سامان دے کر مشکل سے نکالنے کا جو عمل ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، یہی ان کا صیام یعنی ڈٹ جانا اور ٹھہر جانا ہے. دوستو زندگی کی سب سے بڑی ضرورت علم ہے. علم والے ہی اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اور علم والے ہی آج ترقی کی منزلوں کو چھو رہے ہیں، اور علم والے یعنی علماء جن کو سائنسدان کہا جاتا ہے انہی کا نام باقی ہے دنیا میں، اور وہ قیامت تک رہے گا. یعنی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ علم ہے، یہی سامان زندگی اور یہی ضروریات زندگی ہے. لہٰذا مزید کیا ہے آیت کے اگلے حصے میں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جس کسی نے رضاکارانہ طور پر بہتری کی تو پس وہ اس کے لیے بہترین ہے. دوستو یہ بہتری کیا کرنی ہے؟ یعنی جو ضرورت مند ہے ان کو سامان زندگی فراہم کرنا، یہ جو بہتری کے کام کرے گا کسی بھی فیلڈ میں ہو، لہٰذا علم بھی ہو سکتا ہے، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ اس کے لیے بہترین ہے، مگر یہ فری آف کاسٹ رضاکارانہ طور پر کرنا ہے. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور کہ تم ڈٹ جاتے ہو یا ٹھہر جاتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی ڈٹ جاتے ہو تو بہتر ہے تمہارے لیے. مزید ہم یہ دیکھتے ہیں آیت کا آخری حصہ تو اس میں ہے ان کنتم تعلمون، اگرچہ کہ تم جانتے ہو. اب دیکھیں جانتے ہو تو ڈٹ جانا ہے، جو جانتا نہیں وہ ڈٹ نہیں سکتا ہے. لہٰذا جو صیام کرنا ہے اس کے لیے پہلے جاننا ضروری ہے. جب تک جانے گا نہیں اس پر عمل نہیں ہوگا، اور عمل جانے ہوئے پر کرنا ہی متقی بنائے گا. لہذا دوستو اس آیت کا ترجمہ اگر میں آپ سے شیئر کروں تو ایام معدودات دیے گئے شمارہ جات کے لمحات یا اوقات کار ہیں. اس آیت کے اگلے حصے میں ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر جو بھی تم میں سے ادھورا، غلط یا کوئی روانی پر تھا. یہ غلط، ادھورا یا روانی والا جو ہے وہ الکتاب
پر جو روانی کر رہا ہے یا الکتاب کی تعلیمات جس نے مکمل نہیں کی ہے وہ ادھورا ہے، اور غلط وہ ہے جو بالکل ہی پٹڑی سے اترا ہوا ہے۔ مزید آیت کے اگلے حصے میں انہوں نے کیا کرنا ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر آنے والے دور سے فہرست کرنے والی یا شمارہ کرنے والا ہے۔ یہ فہرست یا شمارہ الکتاب میں دیا گیا ہے، کرنے والی ہے کیونکہ یہ ادھورے جو ہیں یا غلط جو ہے وہ، یا جو روانی پر انہوں نے کمپلیٹ ہی نہیں کیا تو وہ انہوں نے اس کو کرنا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ان لوگوں پر جو وہ صیام یعنی ٹھہرنے یا ڈٹنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو وہ ضرورت مند کو ضروریات زندگی کا سامان ضرورت دے کر مشکل سے نکالنے کا عمل انجام دیتے ہیں۔ مزید کیا ہے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جس کسی نے رضاکارانہ طور پر بہتری کی تو پس وہ اس کے لیے بہترین ہے۔ مزید آیت کے اگلے حصے میں ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور کہ تم ڈٹ جاتے ہو یا تم ٹھہرتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ مزید آیت کے آخری حصے میں ہے ان کنتم تعلمون، اگرچہ کہ تم جانتے ہو، یہ جاننا ہے تو وہی صیام کر سکے گا، دوسرا نہیں کر سکے گا، اور وہی متقی بن سکے گا، جانے گا جو۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دور میں یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے، یہ آپ خود بھی سیٹ کر سکتے ہیں، جس میں یہ فہرست جو دی گئی ہے اس کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا ہے متقی بننے کے لیے۔ یہ اس ٹائم پیریڈ، یہ ٹائم ٹیبل آپ اپنا بھی سیٹ کر سکتے ہیں ٹائم ٹیبل کے حساب سے اور سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔